ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا، 5 دفعہ 6 دفعہ الرحمن الرحیم کہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنے والے شخص سے امام نے سوال کیا کہ تم سواری پر آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ خلاصہ کر رہا ہوں کہ سواری پر آئے ہو۔ سواری کہاں پر ہے؟ امام کو اتنا خیال ہے جیسے آپ کو خیال ہوتا ہے کہ جو آپ سے ملنے فلیٹ پر آیا آپ کے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی پارکنگ کہاں کی ہم نے گاڑی؟ امام نے سوال کیا اونٹ کہاں پارک کیا؟ کہتا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ بھروسے آپ سے ملنے آئے ہوں نا۔ اگر کوئی زمانے کے امام سے ملنے بھی جائے تب بھی امام نے اسے سستی کی اجازت نہیں دی، یہ کوتاہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چور بھی تو اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، اور اسی لیے چوری کے مسائل میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر انسان مال غیر محفوظ سے چوری کرے تو اس پر انگلیوں کے کاٹے جانے کی حد جاری نہیں ہوتی، فرق ہے۔ امام فرماتے ہیں جاؤ جا کے اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کہتا مولا باندھنے کے بعد توکل؟ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، عمل آپ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے باندھو پہلے اسے، اور باندھنے کے بعد پھر توکل کرو۔ کہتا ہے مولا وہ کس لیے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے بندھے ہوئے اونٹ بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو سمجھانے کے لیے امام نے سامنے والے کو اتنا بیان کیا، بات واضح ہو گئی۔ ایک ہے عمل، ایک ہے نتیجہ۔ عمل اور ہے، نتیجہ اور ہے۔ عمل آپ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، عمل آپ نے کر لیا ہے۔ اب رہا مسئلہ میں کون سے رزق کو خدا کی عطا کہوں اور کون سے رزق کو اپنی محنت کہوں؟ بہت واضح جواب ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ تو صحیح آپ کے لیے ہے، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے رزلٹ ملے گا، لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے، خدا کی عطا کتنی ہے؟ آئیے، سوچا تو میں نے بہت پہلے تھا کہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کروں، لیکن موقع نہیں ملا، تو آج لگتا ہے کہ شاید یہ موقع مل رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس سے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی، اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ملا لیجیے۔ ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتاحو،
ایک اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا۔ 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سر پکڑ لوں گا۔ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی۔ تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا۔ یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا فتح، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر، آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، آپ کے اختیار میں، 1 3 5 7، درمیان میں یا فتح ہو۔ اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ کف امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا۔ آپ کے لیے بہت آسان ایڈریس ہے۔ ایڈریس کیا ہے؟ کہ ایڈریس مفاتیح الجنان صبح کی تعقیبات میں بالکل آخر میں ایک دعا ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شروع ہوتی بسم اللہ سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الی آخر الدعا۔ یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا، اس میں آخر تک بہترین کلمات، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبی حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ روز پڑھنا ہے، ایک دن نہیں۔ 3 اعمال ہو گئے، یہ 3 اعمال ہیں بہترین وسعت رزق کے لیے، مگر صبح کی نماز کے بعد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب واضح ہو گئے، رزق اللہ کی طرف سے، کوشش ہماری طرف سے۔ ما لم تقدر لی فیہ رزقا فلا تعننی، عشاء کی نماز کے بعد کی تعقیبات، اے خدا مجھے مشکل میں مت ڈالنا کہ میں وہاں رزق تلاش کروں جہاں تو نے مقدر کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہر بزنس مین کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جاب تلاش کرنے والا جاب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلہ محنت کے لحاظ سے پا لیتا ہے؟ نہیں، محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے اعتبار سے۔ پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ لیس للانسان الا ما سعی، مطلب یہ تھا کہ اپنی سعی اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا۔ جتنی صحیح کرو گے خدا ہو سکتا ہے یہاں پورا دے دے، ورنہ آخرت پہ تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک خدا کی عطا، ایک میری محنت، بات تمام ہوگی۔ محنت کیجئے اور پھر محنت کو خدا کے سپرد کر دیجئے، تاکہ خدا ہماری محنت کے لحاظ سے رزق طیب اور حلال اور کفاف عطا فرما دے۔ ورنہ قبلہ سود کھانے میں کیا برائی ہے؟
اللہ اکبر. بات تو حرام کی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ حرام کی بات کو نفس کے مسائل میں ملا کے پیش کروں، حدیث قدسی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس عجیب جملے ہیں. فرماتے ہیں یا احمد، خدا کہتا ہے یا احمد، اے احمد. خیال کیجئے، نرم و نازک لباس مت پہنیے. آپ کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ احمد کی. نرم و نازک لباس مت پہنیے، خوش ذائقہ کھانے مت کھائیے، نرم بستر اختیار مت کیجیے. کیوں؟ کہ نفس کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ نفس کیا ہے کہ آپ اس سے لے جاتے ہیں کھینچ کر جانب اطاعت خدا، یہ آپ کو لاتا ہے جانب معصیت خدا. یہ نفس بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر. بھوکا رکھو تو شکایت کرتا ہے، غصے میں آئے تو انتقام لیتا ہے، اور اگر خواہشات پوری نہ ہو تو شکوہ شکایت کرتا ہے. یہ سب کا سب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. اور نفس کو سمجھاتے ہوئے اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، کیا الفاظ ہیں، وَهِيَ رَفِيقُ كُلِّ سُوءٍ. خدا کا فرمان ہے کہ یہ ہر برائی کا دوست ہے. یقین نہیں آیا؟ بتائیے کہ اگر آپ بیٹھیں آغائے سستانی کے ساتھ تو کتنی دیر بیٹھ سکیں گے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ بیٹھ لیں گے؟ 2 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے؟ 4 گھنٹے بیٹھ جائیں گے؟ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تھک جائیں گے. کیا سلام سلام، محبت، پیار، مسائل دین دنیا، کوئی باتیں مزے کی ہو ہی نہیں رہی. ٹائم کیسے گزرے گا؟ ساری مثالیں ہو سکتی. اور ٹائم کیسے گزرتا ہے جب آپ اور ہم کسی گناہ میں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا. گھنٹے تو ایسے گزر گئے کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہاں گئے. فَإِنَّ النَّفْسَ مَأْوَى كُلِّ شَرٍ. نفس ہر برائی کا منبع، مأوى كُلِّ شَرٍ وَهِيَ رَفِيقُ كُلِّ سُوءٍ. اور ہر خرابی کا عنوان نفس. پھر عجیب سا جملہ ہے، خدا فرماتا ہے وَهِيَ قَرِينَةُ الشَّيْطَانِ. نفس شیطان کے بہت قرین ہے، ملا ہوا ہے. بڑی سختی کرنی پڑے گی نفس کو مارنے کے لیے. یقیناً وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس کو روک دے برائیوں سے. کبھی آزمائیے اپنے نفس کو. اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ نفس کی صلاحیت کیا ہے، آپ کو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں. پھر مثال دہراتا ہوں. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ سواری بنے، سوار بنے. اگر سوار بننا چاہتے ہیں تو کامیاب ہے، اور سواری بننا چاہتے تو ناکام ہے. پھر جہاں نفس چاہے گا وہاں لے جا کے دے مارے گا. جیسے کوئی نئی گاڑی کسی اناڑی کے ہاتھ میں دیا جائے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام گاڑی بھی خراب اور چلانے والا بھی زخمی. تو اس کا مطلب نئی گاڑی اور اناڑی. تو نئی گاڑی دینے سے پہلے اسے سکھا دو گاڑی چلانا. اپنی اولاد کے عاقل اور بالغ ہونے سے پہلے سکھا دو نفس سنبھالنا.
بڑا خیال کرتے ہو نا گاڑی کا، گاڑی تو دوبارہ آ جائے گی. نفس اگر خراب ہو گیا، اس میں ڈینٹ پینٹ آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور آئیے اسی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں، بڑا اچھا لگتا ہے بسا اوقات کہ انسان اپنے گھر میں عمدہ کھانے استعمال کرے. ہاں، اگر خدا نے آپ کو اتنا رزق عطا کیا ہے حلال و طیب تو کھائیے، کس نے منع کیا؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ خواہشات نفس کے پیچھے اپنی اولاد کے لیے حرام کھلا دیں. اسے ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں معاذ بن جبل کی روایت پڑھ رہے تھے، کیسے لوگ آئیں گے. ایک گروہ ایسے قبروں سے نکالا جائے گا کہ جس کے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور منہ اٹھانے قابل نہیں ہوں گے. روایت کے الفاظ، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. اب یہ الگ بات ہے کون پہچانا جائے گا، کون ہے کون نہیں، یا نہیں معلوم ہوگا. یوم یفر المرء، اس دن تو ہر انسان فرار اختیار کرے گا، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں اور باپ سے چھپتا پھرے گا. کون پہچانے گا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ ایک گروہ ایسا بھی آئے گا، اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، اور سر اس طرح جھکا ہوا کہ ذلت اور خواری کے ساتھ. پوچھا معاذ بن جبل نے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا کہ جو سود کھانے والے ہوں گے. سود کا مطلب کہ مسلمانوں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، پیسے کے بدلے میں پیسہ اختیار کرنا، زیادہ پیسے وصول کرنا. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں ہم کو نام دے دیں اس کو، الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس نے کہا حلال وہ بتاتا قیامت میں کیسے اٹھیں گے. تو کوئی بینکنگ نظام اگر آپ نے اختراع کیا ہو، آپ کا مسئلہ ہے. قیامت میں کیسے اٹھیں گے یہ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے یا کچھ بھی نہ ہو، وہاں کیسے اٹھیں گے. اس کے بعد ایک ایسا گروہ آئے گا جو اندھا ہوگا. میں روز 2 گروہ بیان کر رہا ہوں. ایک گروہ اپنی قبروں سے اندھا محشور ہوگا. تو پوچھا معاذ نے یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران ظلم کرنے والے تھے. ظالم حکمران قیامت میں اندھے اٹھیں گے. اللہ اکبر. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنی حکومت میں حکمران تو ہے. آپ اپنے گھر میں حکمران ہیں ماشاءاللہ. کیا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہ 3 ہیں. 3 یہ ہو گئے، ایک وائف ہو گئی، 4. آپ کی حکمرانی 4 بر ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہ 2. تو 2 بچے ایک وائف، آپ 3 کے حکمران بن گئے. تو قیامت میں یہ 3 ہو یا 4، آپ کی حکمرانی پہ آپ سے حساب کتاب ہوگا. اور لفظ ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بچوں کو مارا آپ نے. اس حد تک ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کو زیادہ پیار کیا، ایک کو کم پیار کیا، اور وجہ آپ کے پاس نہیں تھی. ایسی وجہ جو شرعاً قابل قبول. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بچے کہیں کہ ابا ہمیں کم پیار کرتے تھے، جاؤ اس کے پاس ہو جا کے. وہ تو مکافات عمل ہے. اگر آپ نے سب کو برابر کا پیار دیا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میراث بانٹتے ہوئے، سخت جملے زبان پہ آ جاتے ہیں کبھی کبھار، میراث بانٹتے ہوئے، میراث تو بعد میں بڑھتی ہے مرنے کی، زندگی میں بانٹ دیجئے. زندگی بانٹنے کا مطلب بڑی آسانی ہے. فیصلہ کر لیجئے بھی، جانا سب نے. ایسا نہ ہو کہ
آپ نے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گاڑی کسی اور کے نام پہ لی ہو، اپنے بیٹے کے نام پہ لی، بیٹی کے نام پہ لی، وائف کے نام پہ لی، میراث نہیں ہے، یہ میراث ہے، یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، کیا ہے؟ کبھی کبھی ٹیکس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں یہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کرتے ہیں نا. آپ نے گاڑی لی بیٹے کے نام پر اور آپ نکل گئے اوپر، بیٹا پھیل گیا، یہ تو میری ہے، مجھے میرے والد نے گفٹ کر دی تھی، باقی بہن بھائی کھڑے پریشان، یہ تو ابا کی گاڑی تھی، کہ نہیں میری گاڑی ہے. آپ پوچھیں اس میں قصور ابا کا کیا ہے؟ اگر ابا صحیح کام کر کے جاتے جھگڑا ہی نہ ہوتا. یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جانے والے نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتا جھگڑا ہی نہ ہوتا. بعد میں میرے بیٹے میری بیٹیاں کورٹ میں جائیں، باعث کون بنا؟ میں. خیر، بات کو سمیٹتا ہوں اور آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے، ایک ہے گفٹ، ہبہ، ایک ہے وصیت، اور ایک ہے میراث. یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. انسان کو اپنی زندگی میں پورا اختیار ہے، اپنے پورے مال کا، پورے 100% مال کا اختیار ہے، کہ جسے چاہے گفٹ کر دے، جس سے چاہے دے دے، جس سے چاہے نہ دے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وصیت انسان کے سارے مال پہ نافذ نہیں ہوتی. وصیت انسان کے 1/3 مال پہ نافذ ہوتی ہے. مال کے 3 حصے کرو اور 3 میں سے 2 حصے آپ کے نہیں ہیں، 1 حصہ آپ کا ہے وصیت کے اعتبار سے. میں نے بہت پہلے تھا کہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کروں، لیکن موقع نہیں ملا، تو آج لگتا ہے کہ شاید یہ موقع مل رہا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس سے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی، اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں ملا لیجیے. ایک، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 فتاحو، اے اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے. اب اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا. 5 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سر پکڑ لوں گا. خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی. تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا. یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں.